الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سب حضرات محبت نال. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے محبوب احمد مجتبی جناب سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ سرکار دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد مکرمی و محترمی سامعین و حاضرین و ناظرین حضرات، بحمد اللہ تعالی جمعہ شریف دی ادائیگی واسطے اسی مسجد پاک دے وچ حاضر ہاں۔ دعا ہے رب قدوس ساڈی حاضری اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر قبول فرمائے اور قبول فرما کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ احباب وقار، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ العزیز قرآن پاک دی سب تو عظمت والی اور شان والی آیت الکرسی، اس کے متعلق میں چند گزارشات تاڈی گوش گزار عرض کرانگا۔ اس دی فضائل، فوائد اور اس کا ترجمہ کچھ تفسیر تاڈے سامنے عرض کرن دا خواستگار ہوواں۔ دعا ہے رب قدوس حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی قرآن پاک دی دوسری سورت بقرہ، اس دی آیت نمبر 255۔ اور اس آیت نو آیت الکرسی اس واسطے آکھیا جاندہ ہے کہ اس آیت اندر اللہ پاک نے اپنی کرسی کا ذکر فرمایا ہے، اور کرسی تو مراد کی ہے اہل علم حضرات آخدے نے کہ اس مقام تے کرسی تو مراد اللہ تعالیٰ دا علم ہے، اللہ تعالیٰ دی او قدرت کہ جیڑی او دوواں جہانہ دے اندر اپنی قدرت دا استعمال فرماؤندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دی عظمت مراد ہے، اللہ تعالیٰ دی شان مراد ہے۔ تو اس واسطے اس آیت نو آیت الکرسی آکھیا گیا ہے، ورنہ اس تو مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی کرسی تے بیٹھدا ہے یا جس کرسی تے بیٹھدا ہے اس کرسی دا ذکر ہے، ایسی بات نہیں۔ اگر کرسی دے معنی اے لے جان کہ اللہ تعالیٰ جس کرسی تے بیٹھدا ہے او کرسی مراد ہے، اس مقام تے اس کرسی دا ذکر ہے، تو ادھا مطلب یہ ہویا کہ پھر اسی اللہ تعالیٰ نو محدود کر چھڑے ہیں، کیونکہ کرسی نام ہے ایک محدود شہدہ۔ تو جو بندہ اے آکھے کہ اللہ تعالیٰ کرسی تے بیٹھدا ہے، اس کرسی دا ذکر کیتا ہے، تو پھر ادھا مطلب یہ ہویا کہ جس کرسی تے اللہ بیٹھدا ہے وہ کرسی بڑی ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاتم بدہن پھر اللہ تعالیٰ چھوٹا ہو گیا۔ کرسی تو مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مقام پہ بیٹھدا ہے وہ کرسی مراد ہے، کرسی دا معنی ہے اللہ تعالیٰ دا علم، او دی شان، او دی عظمت۔ بہرحال
تو چونکہ اس آیت اندر اللہ پاک نے کرسی دا ذکر فرمایا ہے تو اس واسطے اس آیت نو آیت الکرسی آکھیا گیا ہے، اور اس آیت الکرسی نو سید البقرہ دا لقب بھی دیتا گیا ہے، یعنی بقرہ جڑی صورت ہے اس دی سردار آیت، سب تو عظمت والی آیت، سب تو شان والی جڑی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تفسیر در منصور دے اندر یہ بات موجود ہے، مفسرین فرماندے نے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے صدق دل دے نال، اور چونکہ اس آیت اندر خالصتاً اللہ تعالیٰ دیاں شانہ دا اظہار ہے، او دیاں عظمتاں دا اظہار ہے، او دی ذاتی شان، او دا ذاتی نام، او دا ذکر کیتا گیا، صفاتی ناماں دا ذکر کیتا گیا ہے۔ جو بندہ اس نیت نال آیت الکرسی پڑھتا ہے، میں اللہ دیاں شانہ دا اظہار کرنے والا ہوں، میں اللہ تعالیٰ دی عظمت بیان کرنے والا ہوں، تو مفسرین فرماندے نے کہ ایسا بندہ جو آیت الکرسی پڑھنے والا ہے، ایسے بندے تے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیندہ ہے۔ اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ او فرشتہ اس آیت الکرسی پڑھنے والے دے نامہ اعمال دے اندر 24 گھنٹے نیکیاں لکھدا رہندا ہے، لکھدا رہندا ہے، نیکیاں بھی لکھدا ہے تے نالے او دے گناہ جڑے نے انہاں نوں بھی مٹاوندا رہندا ہے۔ یہ آیت الکرسی پڑھن دے فضائل نے، فائدے نے۔ تفسیر کبیر دے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر فرض نماز تو بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، یعنی فرض نماز تو مراد یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہوندی ہے نا، ہر نماز دے اندر کچھ سنتاں ہوندیاں نے، فرض ہوندے نے، وتر ہوندے نے، نفل ہوندے نے۔ جو فرض نماز ہے نا، 4 رکعتی نماز فرض ہوئے یا 2 رکعتی یا 3 رکعتی فرض نماز ہوئے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جو بندہ فرض نماز دا سلام پھیر کے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، مولا علی پاک فرماندے نے کہ اس بندے اور جنت کے درمیان فقط موت ہی رکاوٹ ہے۔ مطلب ایک کہ او بندہ جیڑا بندہ اس عمل تے ہمیشگی اختیار کرتا ہے، ہمیشہ اے عمل کرتا ہے، 5 وقت کی نماز فرضہ تو بعد، ہر فرضہ تو بعد ساری زندگی اس بندے دا معمول بن گیا کہ وہ آیت الکرسی پڑھنے والا ہے۔ مولا علی پاک فرماندے نے وہ مردیاں ساری چھالا مارتا سیدھا جنت میں چلا جاوے گا۔ اے جیڑا عمل کرنے والا بندہ۔ حضرات پھر تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھنے والا ہے، رات نو بستر تے لیٹن لگے ہیں، سون دا ٹائم ہو گیا، بستر تے لیٹ کے اس بندے نے آیت الکرسی پڑھی۔ فی زمانہ اگر ویکھیا جاوے تے بستر تے لیٹ کے اسی واٹس ایپ کھول لینے ہیں، فیس بک کھولی ہوندی ہے، موبائل کھول کے جناب نہ جانے کیڑی کیڑی شے، لیکن مفسرین فرماندے نے جیڑا بندہ بستر تے لیٹ کے سون دا وقت ہو گیا، جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھ کے او تے سو گیا، لیکن فرمایا
کہ او تے سو گیا لیکن اللہ تعالیٰ او دے گھر دی بھی حفاظت فرماوے گا، او دے مال دی بھی حفاظت فرماوے گا۔ صرف او دے گھر دی بات نہیں کیتی، مفسرین فرماتے نے او دے جڑے ہمسائے نے نا، اللہ تعالیٰ انہاں ہمسایاں دی بھی مال دی انہاں دی جان بھی حفاظت فرمائے گا۔ چور اس گھر دے اندر چوری نہیں کر سکتا، ڈاکو اس گھر دے اندر ڈاکہ نہیں مار سکتا، اور فرمایا کہ او گھر جس گھر دے اندر روزانہ آیت الکرسی پڑھی جاندی ہے اس گھر نو کدی اگ نہیں لگ سکتی، اس گھر نو کدی بولو اگ نہیں لگ سکتی اس گھر نو۔ حضرات محترم جس گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھی جاندی ہے، روزانہ آیت الکرسی پڑھی جاندی ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات میں عرض کر رہے ہیں، آپ فرماتے نے کہ میں نا رات نو ایک شیطان جن انہوں قابو کر لے۔ ابی بن کعب فرماتے نے کہ اس جن نے، اس شیطان نے میریاں بڑیاں منتاں کیتیاں، ترلے مارے، منو چھوڑ دے، منو آزاد کر دے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے کہ منو او دے تے ترس آ گیا تے میں انہوں آکھیا میں تنوں ایک شرط تے چھڑاں گا کہ اے دس کہ انسان جیڑا ہے او شیطان دے شرطوں کیویں محفوظ ہو سکتا ہے۔ ابی بن کعب نے نا بڑا پیاری بات پوچھی، آکھیا تو شیطان ہے، اے دس کہ انسان تیرے شرطوں کیویں محفوظ ہو سکتا ہے، تیرے حملے تو کیویں محفوظ ہو سکتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے کہ اس شیطان نے مینوں آکھیا اے ابی بن کعب جیڑا انسان آیت الکرسی پڑھنے والا ہے نا او شیطان دے شرطوں محفوظ ہو جاوے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ شیطان دے شرط، اے آیت الکرسی انہوں سبق بنا لو اپنا۔ ابی بن کعب فرماتے نے میں صبح اٹھیا، فجر دی نماز میرے میں سرکار دی بارگاہ دی اندر اور رات والی سٹوری دسی تے عرض کیتی آقا او شیطان نے منوں اے وظیفہ دسیا ہے، یا رسول اللہ کیا اس شیطان نے حق آکھیا ہے، صحیح آکھیا ہے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا اے ابی بن کعب ہے تے وہ شیطان سی، ہے تے وہ جھوٹا سی، لیکن گل تینوں سچی دس گیا ہے، گل تینوں سچی دس گیا ہے۔ لو جی سرکار نے اس گل دی تائید فرما چھڈی ہے کہ جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھنے والا ہے، آیت الکرسی نو اپنا سبق بناؤن والا ہے، اپنی زندگی دا معمول بناؤن والا ہے، مسلمانوں ایسا بندہ جڑا ہے نا وہ شیطان دے شر تو محفوظ ہوئے۔ اس واسطے اپنے کاروبار تے جاؤ، اپنی دکان کھولو، دفتر کھولو، آیت الکرسی پڑھ کے کھولیا کرو۔ حضرات لو جی ہن آیت الکرسی دا ترجمہ تے ایدی تفسیر مزید انشاءاللہ اگے بھی بیان کیتا جاوے گا۔ میں قرآن پڑھنا جے تسی آکھو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو اللہ، آکھو اللہ، ایک اللہ۔ اچھا اے میرے رب دا ذاتی نام ہے۔ تسی آیت الکرسی پڑھو پہلا لفظ ہی اللہ ہے، پہلا لفظ کی ہے اللہ۔ یہ جڑا اللہ ہے نا اے میرے رب دا ذاتی نام ہے۔ اس تو علاوہ جتنے نام نے نا وہ میرے رب دے صفاتی نام نے۔ مسلمانوں اے اللہ ایک ایسا نام ہے اے مخلوق وچوں نہ کسے نبی دا ہو سکتا ہے تے نہ کسی رسول دا ہو سکتا ہے۔ حضرات اے اللہ او دا ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے نام نے نا او دے صفاتی نام ہیں۔ صفاتی نام جڑے نے او مخلوق وچوں ہو سکتے نے، لیکن اللہ ایک ایسا نام ہے حضرات مخلوق وچوں اے نام کسی دا ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اے او دا ذاتی نام ہے۔ اگے کی فرمایا؟ اگے فرمایا لا الہ الا ہو،
نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ پہلو نفی ہے، لا الہ الا ہو، پہلو نفی، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا ہو مگر وہ، مگر پہلو نفی پھر اس بات، سلطان محمد باؤ فرماؤندے نے نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ مسلمانوں یہ نفی اس بات ہے رولا ہے، جیڑا اس رولے نو قابو کر گیا او جناب بخشیا گیا، او اترے گا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، معبود الہوں دا معنی ہے معبود، معبود آکھدے نے کہ جیڑا لائق عبادت ہوگی، جیڑا عبادت دے لائق ہوئے۔ ویسے تے مخلوق نے بڑے بڑے بتاں دی پوجا کیتی، انہاں نو رب مان کے سجدے کیتے، درختاں نو الہ مان کے انہاں نو سجدے کیتے، پتھراں نو سجدے کیتے، انہاں دی عبادت کیتی، اے سورج چند ستارے انہاں دی عبادت کیتی، انہاں نو انہاں نے رب منیا، لیکن اے انہاں تے منیا، لیکن اے جڑیاں چیزاں نے عبادت دے لائق ہو سکدیاں نہیں ہو سکدیاں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ چیزاں پہلوں جس وقت کائنات نہیں سی ادو ہے ہی نہیں سن، تے ایک وقت آوے گا یہ ختم ہو جان گیاں۔ جیڑی چیز پہلوں نہیں ہوئے تے بعد وچ ہوئے تے پھر ایک وقت ایسا آوے کہ او شے ختم ہو جاوے، فنا ہو جاوے، او چیز لائق عبادت ہو سکدی، بولو 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 نہیں ہو سکتی، او عبادت دے لائق ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ عبادت دے لائق ہوئی ہے جدوں کچھ بھی نہیں سی میرا رب ہے سی، تے جدوں کچھ بھی نہیں ہوئے گا ادو بھی میرا رب ہوئے گا۔ حضرات جدوں کچھ بھی نہیں سی ادو بھی میرا رب ہے سی۔ اس واسطے مسلمانوں اللہ فرماؤندا ہے میرے کولو منگو، میری عبادت کرو، میرے کولو دعاواں منگیا کرو، التجاواں کریا کرو۔ جدوں کچھ بھی نہیں سی ادو میں رب ہاں سا، جدوں کچھ بھی نہیں ہوئے گا ادو بھی میں موجود ہوواں گا۔ اگے اللہ فرماؤندا ہے الحی القیوم۔ اچھا پہلوں سی دعویٰ، علم والیاں گلاں سنو، پہلوں دعویٰ سی کہ اللہ ایک کے، اللہ کنے ایسی دعویٰ میرے رب دا، اللہ فرمایا میں کلا ہوں میرے تو علاوہ کوئی نہیں۔ ہون اللہ پاک نے اس دعوے تے دلیلاں دتیاں نے، دلیل پہلی پیش کی اللہ پاک فرمایا الحی، میں زندہ، میں ہمیشہ زندہ رہن والا، جدو کچھ بھی نہیں سی ادو بھی موجود سا، جدو کچھ بھی نہیں ہوئے گا ادو بھی میں موجود ہوواں گا۔ الحی القیوم، اللہ فرماتا ہے میں قائم ہاں، میں قائم ہاں، میں زندہ و جاوید ہاں، میں ہمیشہ قائم رہن والا، جدو کچھ بھی نہیں سی ادو بھی موجود سا، ادو میں ہی قائم سا۔ الحی القیوم، قیوم دا معنی ہے جیڑا آپ بھی قائم ہوئے تے دوسریاں نو بھی قائم رکھے، آپ بھی قائم ہوئے تے ہر چیز نو قائم رکھے، ہر شے نو قائم رکھے۔ اس واسطے اللہ فرماؤندا ہے میرے کولو میرے کولو منگو۔ اللہ فرماؤندا ہے میں قائم بھی ہاں، میں زندہ بھی ہاں، میں جاوید بھی ہاں۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی، آپ فرماؤندے نے ہر مکان دے وچ او رہندا تے آپ مکانو خالی، ہر مکان دے وچ او رہندا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین پلیکھے۔ عارف کھڑی فرماؤندے نے ہر مکان تے وچ او رہندا تے آپ مکانو
محمد او رکھدا نت سنبھالی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ حق جاریہ یا غوث اعظم دستگیر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد الحی القیوم اللہ فرماتا میں زندہ بھی ہاں تے زندگی بخشن والا بھی میں خود زندہ تے زندگی عطا فرماؤن والا تے میں قائم ہاں تے دنیا نو قائم رکھن والا سبحان اللہ اچھا اگے اللہ کی فرماؤندا ہے اگے اللہ فرماؤندا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اللہ فرماؤندا ہے مینوں اونگ بھی کوئی نہیں مینوں نیند بھی کوئی نہیں میں اونگ بھی نہیں کرتا اونگ تے میں تاں کراں جے میں تھک جاواں جدو بندہ تھک جاتا ہے نا 8-10 گھنٹے کام کیتا تھک گیا تے اچانک بیٹھا ہوئے گا تے تھکاوٹ دی وجہ تو او دے تے نیند گھیرا پا لیندی پوندی کہ نہیں تے جس وقت بندہ بیٹھا بیٹھا اے انج کر کے اسی کہنے ہجوکا آ گیا کی آ گیا ہجوکا آ گیا لیکن اے اصل معنی اونگ آ گئی اس نو اونگ آ گئی اللہ تعالیٰ فرماؤندا ہے اے میرے بندے میں سونا تے درکنار مینوں اونگ بھی نہیں آوندی اے میرے رب دیاں شاناں نے ہے اللہ فرماؤندا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اللہ فرماؤندا مینوں اونگ بھی کوئی نہیں مینوں نیند بھی کوئی نہیں مسلمانوں یاد رکھ لو اونگ آنا بھی ایک عیب ہے یہ بھی بندے دی کمزوری ہے یہ نیند آنا اس تو بڑا عیب ہے اس تو بڑی کمزوری ہے یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ ہر عیب تو پا کے ہر قسم دی کمی تے کوتاہی تو پا کے اونگ آنا بھی بندے دا خاصہ ہے یہ نیند آنا بھی بندے دا خاصہ ہے اب آپ اسی وقار اسے واسطے نا حدیث پاک وچ نیند نو موت دی چھوٹی بہن آکھیا گیا ہے نیند نو موت تو چھوٹی آکھیا گیا ہے موت تو چھوٹی آکھیا گیا ہے مسلمانوں او میرا رب انہوں تے موت بھی کوئی نہیں انہوں اونگ بھی کوئی نہیں پتہ لگا اونگ آنا بھی بندے دا خاصہ ہے نیند آنا بھی بندے دا خاصہ ہے موت آنا بھی بندے دا خاصہ ہے لیکن مسلمانوں اللہ رب العالمین اور رب جنہوں اونگ بھی کوئی نہیں نیند بھی کوئی نہیں اور جنہوں موت بھی کوئی نہیں وہ ہمیشہ رہن والا سنۃ ولا نوم اللہ فرماؤندا اونگ بھی کوئی نہیں نیند بھی کوئی نہیں اللہ دے پیارے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن نہ راز و نیاز دیاں گلاں کردے کردے وجاہت والے پیغمبر سن اور ہم کلام ہوندے سن تور پہاڑ تے جا کے ڈائریکٹ کلام کرتے سن ایک دن گلاں کردیاں نا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ تیری شان ہے تو سوندا بھی نہیں اللہ پاک فرمایا ہاں میں سوندا بھی نہیں یا اللہ تینوں اونگ بھی کوئی نہیں فرمایا ہاں مینوں اونگ بھی کوئی نہیں یا اللہ بڑی تیری شان ہے یا اللہ پر یا اللہ اے دس تینوں اونگ بھی نہیں آوندی نیند بھی نہیں آوندی تے کیوں نہیں آوندی یا اللہ کیوں نہیں آوندی اللہ پاک فرمایا پیارے کلیم اس طرح کرو 2 شیشیاں لے لو پانی دیاں پریاں
تے ایک شیشی ایک ہاتھ وچ پکڑ لو تے دوسری شیشی دوسرے ہاتھ وچ پکڑ لو. جناب موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی سن حکم دی تعمیل کیتی پانی دیاں شیشیاں لے لیاں ایک ایک ہاتھ وچ پکڑ لی دوسری دوسرے ہاتھ وچ پکڑ لی. مسلمانوں اللہ پاک نے فرمایا پیارے کلیم کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. ہن مسلمانوں اللہ دا پیارا کلیم دوویں شیشیاں دوویں ہتھاں وچ لے کے انج کر کے کھلو گیا. اللہ دا کلیم آخر بشری تقاضا ادھا گھنٹہ کھڑے رہے گھنٹہ کھڑے رہے 2 گھنٹے کھڑے رہے آخر 3 گھنٹے کھڑے رہے. آخر مسلمانوں ہے تے بشری تقاضے دے مطابق مسلمانوں اونگ آ گئی او دوویں شیشیاں ہتھوں ڈگیاں زمین تے گریاں ٹوٹ گئیاں. اللہ پاک نے فرمایا پیارے کلیم میں کہنا وا مینوں اونگ بھی کوئی نہیں مینوں نیند بھی کوئی نہیں. اے پیارے کلیم ویکھ تو 2 شیشیاں نہیں سنبھال سکیا اے تینوں اونگ آ گئی تینوں نیند آ گئی اے شیشیاں ٹوٹ گئیاں. اے پیارے کلیم نیند دی حالت وچ اے تیریاں شیشیاں برقرار نہ رہیاں. میں تے کائنات دا رب العالمین میں سورج بھی چاڑنا وا میں سورج نو غروب بھی کرنا وا میں ستارے چاڑنا وا ستاریاں نو طلوع بھی کرنا غروب بھی کرنا. اے چند چاڑنا چند طلوع کرنا غروب کرنا اے کبھی ہواواں چلاونا بارشاں کرنا وا. اے مسلمانوں اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے کلیم تسی حالت نیند اندر اے 2 شیشیاں نہیں سنبھال سکے. میں رب العالمین اگر میں بھی سو جاواں گا تے نظام قدرت کون چلاوے گا. میں بھی سو گیا تے یار نظام قدرت کون چلاوے گا. اس واسطے ہر شے ہر چیز ہر ویلے ہر چیز محمد او رکھدا نت سنبھالی. اللہ پاک نے فرمایا میں بھی سو گیا جے منوں بھی اونگ آ گئی. ایک کائنات کا نظام کے میں چلے گا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدو میں محمد سو جانا وا میرا دل جاگدا ہے میرا دل جاگدا ہے. مسلمانوں میرے مصطفیٰ دا دل جاگدا ہے. اے دل سویں کیویں اے دل جاگے کیوں نہ آخر اس دل وچ او دے ڈیرے نے جنوں ای اونگ بھی کوئی نہیں جنوں نیند بھی کوئی نہیں. اس دل وچ او رہندا ہے اس دل وچ کون رہندا ہے جنوں اونگ بھی کوئی نہیں تے جنوں نیند بھی کوئی نہیں. سرکار فرماندے نے میرا دل جاگدا رہندا ہے میرا دل جاگدا رہندا ہے. شور کوٹ دے ٹبیاں دے وچ آکھو سبحان اللہ یار اونچا آکھو سبحان اللہ. ہو دیاں ضرباں لگاؤن والی دل والے پاسے گئے نہ تے قلم تروڑ چھڑے. سرکار کی فرمایا میرا دل جاگدا رہندا ہے. کیوں اس دل وچ او دا ڈیرا ہے جنوں اونگ بھی کوئی نہیں تے جنوں نیند بھی کوئی نہیں. سلطان محمد باؤ فرماندے نے دل دریا سمندر پچھانے
زندہ باد زندہ باد زندہ باد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ فرماتا ہے نہ مینوں اونگ ہے تے نہ مینوں نیند ہے. اچھا اگے اللہ کی فرماتا ہے جو کچھ اللہ فرماتا ہے ہر شے دا میں رب مالک ہاں, ہر شے دا مالک ہاں. اے زمیناں دیاں تہواں دے اندر جو کچھ اللہ فرماتا ہے میں او دا بھی مالک ہاں. اے سمندراں دیاں گہرائیاں دے اندر جو کچھ اللہ فرماتا ہے میں او دا بھی مالک ہاں. اے جڑے آسماناں دے کنارے نے اللہ فرماتا ہے آسماناں دے کناریاں دے تے جو کچھ القرض اللہ فرماتا ہے اے تحت الثری تو لے کے عرش اولا تک ہر شے دا میں مالک ہاں, میں مالک ہاں. میری ملکیت وچ ہر شے میری ملکیت وچ, ہر شے میری ملکیت وچ. اچھا دعویٰ کی سی کہ اللہ ایک ہے, او دعویٰ یاد کرو. دعویٰ کی ہے اللہ ایک ہے تے میری عبادت کرو, میں ہی لا کے عبادت ہاں. تے اگے دلیلاں پیش کیتیاں جا رہی ہیں. اللہ فرماتا میری عبادت کرو کیونکہ ہر شے دا مالک میں رب ہاں, ہر شے دا مالک میں رب ہاں. بڑے بڑے آئے. اچھا ملکیت دو قسم دی ہوندی ہے, ایک ہوندی ہے ملکیت حقیقی, ایک ہوندی ہے ملکیت مجازی. اچھا اسی اپنے گھر بار دے مالک ہے کہ نہیں جناب؟ اسی اپنے گھر بار دے خود مالک ہاں, اسی مالک ہاں. اسی اپنی گڈی دے مالک ہاں, کارخانے دے مالک ہاں, اسی دکان دے مالک ہاں. اب آپ اسی وقار اسی طرح اگے آ جاؤ, یہ ساری ملکیت دی بات ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیغمبر, اللہ فرماتا ہے ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ. سلیمان علیہ السلام او سن کہ جنہ دے حکم دے تابع اللہ پاک نے ہوا نو کر چھڑیا سی. اللہ دا نبی حکم چلاوندا سی ہوا چل پیندی سی, جدھر حکم چلاوندا سی ہوا ادھر ٹر پیندی سی. ادا مطلب یہ ہویا کہ ہوا دے اتے سیدنا سلیمان علیہ السلام دی ملکیت سی, اے او مالک سن. اچھا ہن آ جو ساڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ملکیت والا سرکار کیڑی کیڑی شے دے مالک سن. میں بات کر رہا کہ ملکیت جڑی ہے وہ ایک اللہ مالک ہے, ایک او دا بندہ مالک ہے. میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار نو اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی تانوں کوثر دے خزانیاں دا مالک بنا چھڑیا. اے کوثر دے خزانیاں دا مالک بنا چھڑیا. اے جو کچھ جہاناں دے وچ مفسرین فرماندے نے جو کچھ جہاناں وچ اے زمین تو لے کے آسمان تک جو کچھ میرے نبی دی ملکیت ہے, میرے نبی نو اللہ پاک نے مالک بنا چھڑیا. میرا نبی جنت دا بھی مالک ہے, میرا نبی دوزخ دا بھی مالک ہے, میرا نبی اے پتھراں دا بھی مالک ہے, میرا نبی پہاڑاں دا بھی مالک ہے, میرا نبی درختاں دا بھی مالک ہے, میرا نبی ساڈا بھی مالک ہے, میرا نبی تہاڈا بھی مالک ہے. ہر شے دا مالک ہے. یہ اللہ پاک نے بنا چھڑیا. اچھا ہن بڑی بات سمجھن والی ہے. اگر ایک بندہ او دی ملکیت تے 10 مرلے دا پلاٹ ہے, وہ مالک ہے, اس 10 مرلے دے پلاٹ دے اندر جو چاہے بناوے, پاویں ڈبل سٹوری کر لوے پاویں سنگل سٹوری کر لوے. اس 10 مرلے دے پلاٹ دے اندر 2 کمرے بناوے, پاویں تھلے بھی 7 کمرے بنا لوے, اتے بھی 7 کمرے بنا لوے, وہ چھت تے لینٹر پا لوے, ٹی آر گارڈر پا لوے, بھئی وہ دی ملکیت ہے. کیوں جناب جو مرضی بناوے وہ دی ملکیت ہے. مسلمانوں بات بڑی سمجھن والی ہے, بات بڑی سمجھن والی ہے. وہ مالک بنا لوے, وہ ٹا لوے, پھر بنا لوے, پھر ٹا لوے, بھئی وہ 10 مرلے دا مکان او دی ملکیت ہے. مسلمانوں میں مثال پیش کیتی ہے. اسی طرح میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے چونکہ کائنات دا مالک بنا چھڑیا,
میرا نبی چاہے تے ڈبا سورج واپس اثر دے مقام تے لیا دوے. کیوں جناب بھئی سورج ڈب جاوے ہے کسے دی اینی مجال ہے کسے دی انگل دی اندر اینی طاقت ڈبا سورج واپس اثر دے مقام تے آ جاوے. میرا نبی چاہے تے چند توڑ کے پھر اس نو جوڑ بھی سکتا ہے. میرا نبی چاہے تے انہاں پتھراں کولوں کلمے بھی پڑھا سکتا ہے. میرا نبی چاہے تے درختاں نو بلا کے اپنے قدماں دے اندر انہاں کولوں سجدے بھی کروا سکتا ہے. میرا نبی چاہے تے اپنیاں انگلاں وچوں پانی دے چشمے بھی جاری فرما سکتا ہے. بھائی مالک جو بنا چھڑیا ہے مالک جو بنا چھڑیا. حضرات محترم ہن اے آکھنا نہیں جی اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی مالک ہے اور کوئی مالک نہیں نہ کوئی نبی مالک ہے نہ علی مالک ہے نہ ولی مالک ہے. مسلمانوں یہ جڑا جملہ ہے نا یہ جملہ جڑا ہے یہ دانش مندان دا جملہ نہیں بے وقوفان دا جملہ ہے. حضرات محترم اللہ پاک نے ساڑھے آقا نو مالک بنا چھڑیا ہے اللہ نے بنا چھڑیا. ہن ملکیت دو قسم دی ایک ملکیت سی حقیقی دوسری ملکیت سی مجازی. اسی اپنے مکان دے مالک نا مجازی طور تے مالک حقیقی مالک رب بھی ہے. اسی اپنے مکان نو کہنے کہ ساڈا مکان ہے کہنے کہ نہیں ساڈا مکان ہے بھئی اے میری گڈی ہے اے میری فلاں شے ہے تے اے تے نہ کہندے کہ جناب اے فلاں دی ہے. اینو کہندے نے ملکیت مجازی. اللہ پاک ملکیت حقیقی رکھن والا. میرا نبی بھی اسی طرح ہر شے دا مالک رب نے بنا چھڑے آئے. میرا نبی بھی ہر شے دا مالک مجازی مالک اللہ پاک لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ فرماتا ہے حقیقی طور تے میں ہی مالک ہاں تے اگوں میں اپنے بندیاں نو ہر شے دا مالک بنا چھڑے آئے. لہذا یہ آکھنا نبی کسی شے دا مالک نہیں ہو سکتا علی کسی شے دا مالک نہیں ہو سکتا یہ کوئی ولی کسی شے دا مالک نہیں ہو سکتا. یہ جملہ جڑا ہے یہ سرے تو غلط جملہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. لوگو میں ہی ہر شے دا مالک ہاں زمینہ دا بھی مالک ہاں آسمانہ دا بھی مالک ہاں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اگے اللہ فرماتا ہے کون ہے جیڑا ساڈی بارگاہ دے اندر کوئی دم بھی مارے کوئی اچا سا بھی لوے. اے کون ہے جیڑا ساڈی بارگاہ دے اندر کسے دی سفارش کرے ایک کسے دی شفاعت کرے. اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا. من ذا الذی یشفع عنده اللہ فرماتا ہے کسے دی جرت ہی نہیں ہو سکتی جیڑا ساڈی بارگاہ دے اندر ساڈے سامنے کسے دی سفارش کرے کسے دی شفاعت کرے. لیکن اگے اللہ فرماتا ہے الا باذنی مگر ساڈے حکم دے نال. مگر ساڈے بولو 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 مگر ساڈے حکم دے نال. اپنی مرضی نال کوئی سفارش کر سکدا کوئی شفاعت کر سکدا کسی دی. لیکن اللہ فرماتا جنوں میں حکم دے دوں جنوں میں جڑے اج کل جناب ترے پھردے نے نا ادھا سبق دستے نے ادھا نہیں دستے انہاں دیاں گلاں وچ نہ آیا کرو کہ کوئی کسی دی شفاعت نہیں کر سکتا بس اللہ ہی ہے. من ذا الذی یشفع عنده اینی کا آیت پڑھ کے جناب لوکاں نو گمراہ کرنا. اگے اللہ فرماتا ہے الا باذنی مگر جنوں میں حکم دے دواں مگر جنوں میں بولو بولو جنوں میں حکم دے دواں. میں عرض کیتی رب العالمین آخرو کیڑا ہے جنوں تو حکم دے دیتا ہے میری بارگاہ دے اندر لوکاں دی شفاعت کرے لوکاں دی سفارش کرے. اللہ پاک نے فرمایا او ایک کوئی ہے پوری کائنات اندر میں جنوں اجازت عطا فرما چھڑیے میں جنوں اجازت عطا فرما چھڑیے سونےا کر شفاعت تیری شفاعت منی جاوے گی. او نامی نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں اللہ پاک نے فرمایا قیامت والے دن میں اپنے سونے رسول نو اذن شفاعت عطا فرما دواں گا. میں آکھاں گا سونے کر شفاعت تیری شفاعت منی جاوے گی. مسلمانوں اس معاشر دے میدان دے اندر اللہ تعالیٰ فرماوے گا سونے میں تینوں اذن دے کے میں منکراں نو دسنا چاہنا وا او منکرو میرے نبی دیاں شاناں دا انکار کرن والے ہو ویکھ لو میں
میں اپنے سونے محبوب نو اے شفاعت دا اذن عطا فرما چھڑیا ہے، اے شفاعت دا آرڈر کر چھڑیا ہے۔ اے سونے اج معاشر دے میدان دے اندر تو جدی جدی سفارش کریں گا، جدی جدی شفاعت کریں گا، سونے میں اے نہیں ویکھاں گا اے تے بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، اے بڑا ہی بدعمال ہے، بڑا ہی بد کردار ہے۔ نا سونے جدی تو سفارش کر دویں گا، اے جدا جدا تو کہہ دویں گا، رب انہیں بخشش فرما دوے گا۔ اللہ بِإِذْنِ، اللہ فرماتا ہے مگر جنوں میں حکم دے دوں گا۔ سونے جنوں تو آکھیں گا، اے دروازے کھول دیو جی، جنوں تو آکھیں گا، سونے میں اے نہیں ویکھاں گا تے بڑا گناہگار ہے، اے بڑا سیاکار ہے۔ سونے میں اے ویکھاں گا کہ تو آکھے آئے، سونے جویں تو آکھیں گا سی اوویں کر دے جاواں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اگے اللہ فرماوندا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لوگو میری شان ہووے، اللہ فرماوندا میری شان ہے، میری شان ہے، میں جویں اپنے اگے ویکھنا وا قیامت تک ہر شے تے نظر رکھنا وا، اے پیچھے ازل تو لے کے اب تک ہر شے دا علم رکھن والا، ہر شے دا علم رکھن والا میری شان ہے، میری شان ہے۔ میں تے ہر شے چھوٹے تو چھوٹے ذرے نو بھی جاننا وا، میں بڑے تو بڑے ذرے نو بھی جاننا وا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کوئی ساڈے علم تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی ساڈے تک نہیں پہنچ سکتا الا بما شاء، مگر اسی جنوں جنہ علم عطا فرما دئیے، جنہ علم عطا فرما دئیے۔ مسلمانوں یاد رکھ لو، اج غوثانو غوثیت ملی تے میرے رب نے عطا فرمائی، اے مفتیاں نو علم ملیا تے میرے رب نے عطا فرمایا، اگر مفسرین نو علم ملیا تے میرے رب نے عطا فرمایا، اگر مدققین نو علم ملیا تے میرے رب نے عطا فرمایا، اگر خطیبانو نقیبانو اے علم دیتا تے میرے رب نے عطا فرمایا۔ اے جتنے بھی غوث کتب ابدال اے سارے نبیاں تے رسولاں نو علم عطا فرمایا، میرے رب نے عطا فرمایا۔ نبیاں دے امام نو عالم ما کان و ما یکون دا علم عطا فرمایا تے میرے رب نے عطا فرمایا۔ مسلمانوں ہن کوئی اے نہ آکے کہ جی سارا علم رب دے کولے، وہ مخلوق نو دے نہیں سکتا، یہ رب دی عطا دے خلاف ہے۔ نہیں جی نہیں، کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نبی نہیں جانتا، کوئی ولی نہیں جانتا۔ میں کہا اسی بھی مننے ہاں، سالو اور اسی بھی مننے ہاں ہر شے دا علم میرے رب نو، ہر شے دا علم، بولو سارے بولو، پیار نال بول دو سبحان اللہ، ہر شے دا علم میرے رب نو۔ لیکن یہ دا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنا علم انہوں اپنے کول رکھیا ہویا ہے۔ یہ جہا کنجوس رب تے ساڈا ہو ہی نہیں سکتا، ساڈا رب تے سخی ہے نا، کیوں جناب؟ ساڈا رب سخی ہے، وہ ایسا رب ایسا علم والا ہے، انہیں اپنے محبوب نو علم غیب عطا فرما چھڑیا، اپنے رسولہ نو علم عطا فرما چھڑیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو، اس سرکار دی بات ہے نا، مولا علی پاک پتہ کی فرماندے نے؟ مولا علی پاک فرماندے نے لوگوں مینوں پوچھو میں عرش اولا تو لے کے تحت صراط تک ہر شے دا تانوں سوال دا جواب دواں گا، مینوں پوچھو میں دسنا۔ یہ تے مولا علی پاک دے علم ہے نا، یہ نبی پاک دا غلام ہے، جے نبی پاک دے غلامہ دا اے علم ہے تے اللہ ہی جاندا ہے، سرکار دے علم دا کی عالم ہوئے گا یار۔ مولا علی پاک فرماتے نے مینوں پوچھو میں تواڈے ہر سوال دا جواب دواں گا، ہر سوال دا جواب دواں گا۔ حضرات ثابت ہویا اللہ تعالیٰ دی ذات وہ ذات ہے جن نے ہر شے نو اپنے بندیاں نو علم عطا فرما چھڑیا، اپنے بندیاں نو۔ ہن کوئی اے نہیں کہہ سکتا او نہیں جی نبی پاک نہیں سی جان دے جی، انہوں انج نہیں سی، او ولی نہیں سی جان دے، صحابی نہیں سن جان دے علم غیب نہیں۔ او مسلمانوں رب نے علم عطا فرما چھڑیا،
انہیں علم عطا فرما چھڑے. بہرحال بات بڑی لمبی ہو جاوے گی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ فرماؤں ہے جو کچھ گزر چکیا میں انہوں بھی جاننا وا, جو کچھ ہون والا میں انہوں بھی جاننا وا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ فرماؤں ہے کوئی بھی او دے علم تک نہیں پہنچ سکتا مگر جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ فرماؤں ہے ساڈی کرسی دی بات آ گئی. میں پہلے عرض کیتا کہ آیت الکرسی نو کرسی کیوں آکھیا جاندا ہے؟ کیوں جناب؟ تڑ وچوں کئی ایسے ہون گے آیت الکرسی نو اس واسطے کرسی آکھیا جاندا ہے ادھے اللہ دی کرسی دا ذکر ہے. بھی کرسی تو کی مراد ہے؟ کرسی تو کی مراد ہے؟ کیا کرسی ہو بھی جدی اتنے رب بہندا ہے؟ کیا وہ مراد ہے؟ بولو بولو بولو. ساڈے نزدیک تے کرسی ہوئی ہوندی ہے جدی تے بندہ بہندا ہے. اللہ دی کرسی, اللہ نے اپنی کرسی دا ذکر کیتا ہے. اچھا ویکھو نا اے ممبر, چلو ایک منٹ واسطے اینو کرسی سمجھ لو, اینو کرسی سمجھ لو. میں جو اس ممبر دے اوتے کرسی تے بیٹھا ہاں. اچھا یہ مطلب یہ ہویا کہ میں کرسی دے اوتے بیٹھا ہاں تے کرسی میرے تو وڈی ہوے گی تے پھر بواں گا نا میں. بولو او بھائی کرسی میرے تو چھوٹی ہوئی تے میں بیٹھ سکتا نہیں, میں تے کرسی توڑاں گا پھر. یہ مطلب یہ ہویا کہ کرسی میرے تو بڑی ہے تے میں کرسی تو چھوٹا ہاں. تے جے کوئی آکھے اللہ نے اپنی کرسی دا ذکر کیتا ہے, اس کرسی دا ذکر کیتا ہے جس کرسی دے اوتے رب بہندا ہے, یہ مطلب یہ ہویا کہ کرسی تے رب تو وڈی ہوگی نا. پھر وہ جس کرسی تے رب بہندا ہے تے کرسی رب تو بڑی ہو گئی. تے پھر یہ تصریح مانا یہ ہویا کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اللہ پھر اسی کہنے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ پھر سب سے بڑا تو نہ ہوگا تے کرسی رب تو بڑی ہوئی کہ نہ بھئی, ہوئی کہ نہ بھئی. مسلمانوں یہ کرسی او نہیں جدے اوتے رب بہندا ہے. اللہ تعالیٰ فرماوندا ہے میں نہ زمیناں وچ سماونا وا نہ میں آسماناں وچ سماونا وا. یا اللہ کرسی کی ہے, کرسی کی ہے. بعض علماء نے یہ آکھیا کرسی تو مراد اللہ دا علم ہے, کرسی تو مراد اللہ دی شان ہے. تے عاشقاں نے ترجمہ اے کیتا ہے, عاشقاں نے ترجمہ اے کیتا ہے, عاشق آکھدے نے کرسی رب دی ہے تے وچ بہنا میرے مصطفیٰ دا ہے. کرسی کدی ہے؟ رب دی. او کرسی تے بہ نہیں سکتا, او تے بہن تو بھی پا کے بابا, او تے کھڑے ہون تو پا کے, او چلن پھرن تو پا کے, بس او رب ہے. بس وہ کی ہے؟ وہ رب ہے. مسلمانوں وہ رب ہے. کرسی میرے رب دی ہے تے وچ بہنا میرے مصطفیٰ دا ہے, بہنا میرے مصطفیٰ دا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ فرماؤندا ہے وہ دی کرسی زمین و آسمان کو محیط ہے. ولا یعودہ حفظہما. اللہ فرماؤندا جتنا بھی نظام قدرت ہے نا یہ میں چلا رہا ہوں, میں تھکدا نہیں, میں ہر ویلے فریش رہنا ہوں, ہر ویلے فریش رہنا وا. بابا جدوں دی جناب کائنات بنی ہے قیامت تک اے گھر دے وچ دو جی ہون نا تے 2.5 مرلے دا مکان ہوے تے جناب بندہ گھر چلاوندا 40 سال عمر, 50 سال عمر, 60 سال عمر, بندہ تھک جاندا ہے, اک جاندا ہے. یار گھر نہیں چلدا, گھر نہیں چلدا, بندہ تھک بھی جاندا ہے, وہ کئی ویلے تھک کے سو بھی جاندا ہے. لیکن میرا رب وہ رب ہے جڑا ہر ویلے نظام قدرت چلا رہا ہے. وہ سانو دے رہا ہے جناب, بارش برسا رہا ہے, دھوپ چڑھا رہا ہے, سورج چند ستارے ان نظام قدرت چلا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ولا یعودہ حفظہما. میں دن رات کام کرنا, دن رات کام کرنا وا, لیکن یہ کام کر کے میں تھکدا نہیں تھکدا. وہو العلی العظیم. اللہ فرماتا ہے میں وہ رب ہاں جڑا سب تو بڑا بھی ہاں تے سب تو عظیم بھی ہاں. یہ جے آیت الکرسی ایک ہی ہے. آیت الکرسی میں ترجمہ تے تفسیر بیان کیتی, ہن سن لو آخری بات. چلو بات لنگ گئی ہے. کہہ دیو نا یار, گھر بھی منجی توڑنے جا کے سو جانا ہے. چلو جنوں کام میں موت کو معذرت کرنا ہوں. حضرات آیت الکرسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ منو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے تے مال دی حفاظت تے لگا چھڑے. ابو ہریرہ اے صدقے دے دانے نے، اے گندم ہے، اے جوں ہے، یہ دی حفاظت کریا کر. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رات سرکار نے حکم فرمایا سی، میں جناب او دی جناب حفاظت واسطے میں پہرا دین ڈے پیا. فرماتے ہیں جو ادھی رات ہوئی نا، ادھی رات دے وقت ایک چور آ گیا. اس چور نے گندم دیاں کچھ بوریاں نو انج کر کے ہاتھ پایا تے ابو ہریرہ فرماتے ہیں چونکہ سرکار دا حکم سی میں تے جاگدا ہی سی، مسکیناں دا مال، یتیماں دا مال کتے کوئی لے ہی نہ جاوے. فرماتے ہیں میں اس چور دا گٹ پھڑ لیا. گٹ پھڑ لیا نا جس وقت فرمایا تو چوری کرنے واسطے آیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس چور نے نہ انج کر کے ہاتھ بن اس آکے ابو ہریرہ مینوں اج جان دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، میں کاروبار والا ہاں، بس میں چوری کرنے واسطے آ گیا، مینوں معافی دے دے. بڑے ترلے، بڑیاں منتاں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں چونکہ میں رحمت للعالمین دی اگوش رحمت وچ پلن تے بڑھن والا سا تے سرکار دی رحمت دا سایہ تے میرے اتے بھی سی تے مینوں اس چور تے ترس آ گیا. میں انہوں چھوڑ دیتا، میں انہوں چھوڑ دیتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں رات سو گیا، پھر کی ہویا صبح فجر دا وقت ہو گیا. میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر فجر دی نماز پڑھ کے اینج کر کے مصافحہ کرنے واسطے اگے بننا وا. میری سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ سنا رات والا چور چھوڑ دیتا ہی، رات والا چور چھوڑ دیتا ہے. ابو ہریرہ ہکے بکے پریشان حیران، کدی اتے ویکن کدی تھلے ویکن. فرماتے نے میں ایک ساں ایک دوسرا چور سی، نبی نو کیویں پتہ لگ گیا، نبی نو کیویں پتہ لگ گیا. عرض کیتی یا رسول اللہ چور نے بڑیاں منتاں کیتیاں. آقا چونکہ تہاڈی رحمت دا سایہ میرے اتے بھی سی، تسی رحمت للعالمین ہو. آقا مینوں ترس آ گیا، اس واسطے میں چھوڑ دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اج دی رات بھی دھیان دے نال پیرا دمی، اج پھر آوے گا، اج پھر آوے گا. امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑی ایمانداری دے نال دسیا جے جیڑا نبی چوراں دے آن جان نو بھی جاندا اے، اوے اساں غلاماں دے آن جان نو بھی جاندا اے. اے غلام جاندے نے آندے نے ساریاں نو جاندا ہے، اے ساریاں نو جاندا ہے. جیڑا نبی چوراں دے آن جان نو بھی جاندا ہے. جناب ابو ہریرہ فرماندے نے میں گھر چلا جانا وا، اسے صدقے دے مال دی حفاظت واسطے میں رات گزارنا وا. فرماندے نے میں جاگنا وا، میں جاگنا وا. عرض کیتی ابو ہریرہ جاگ دے کیوں جے؟ آخے چور نے آنا ہے، آخے چور نے آنا ہے. اے تینوں کیویں پتہ ہے چور نے آنا ہے؟ او تینوں پتہ نہیں نبی نے فرما چھڑیا ہے چور نے آنا ہے. اے تیرے منہ جیڑی گل نکلے او تیرے، جدا تو اشارہ کرے او تقدیر، جدا تو اشارہ کرے. جناب ابو ہریرہ پاک فرماندے نے ادھی رات دا وقت ہویا، میں لک کے بہ جانا وا، چور آ گیا. چور پھر آ گیا. فرماتے نے انہیں پھر ہاتھ پایا کہ میں اینج کر کے گوٹ پھڑ لیا. انہیں ویکھیا پھر ابو ہریرہ، انہیں پھر منتاں کرنیاں شروع کر چھڑیاں. ابو ہریرہ مینوں معافی دے دے، مینوں معافی دے دے، میں مڑ کے نہیں آواں گا، مینوں معافی دے دے. ابو ہریرہ فرماتے نے مینوں پھر ترس آ گیا، مینوں پھر ترس آ گیا، میں چھوڑ دیتا. آپ فرماندے نے صبح ہوئی، میں سرکار دی بارگاہ دی اندر نماز فجر پڑھ کے اینج کر کے مصافحہ کرنے واسطے جانا وا. میری سرکار نے دوروں ویکھ کے فرمایا ابو ہریرہ پھر چھڈ دتا ای، پھر چھڈ دتا ای، پھر چھڈ دیتا. عرض کیتی کملی والیا چھڈا کیوں نہ؟ وہ بڑے ترلے مارے، بڑیاں منتاں کیتیاں، مینوں ترس آ گیا. میری سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جے تو اج چھڈ دیتا ہے تے یاد رکھ لئی پھر دھیان دے نال پیرا دمی، رات پھر آوے گا، رات پھر آوے گا. جناب ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اج میں چکنا ہو گیا، اج نہیں چھڈاں گا، اج نہیں چھڈاں گا. ادھی رات دا وقت ہو گیا.
جناب ابو ہریرہ پاک فرماندے نے پھر چور آ گیا میں دا گٹ پکڑ لیا اج تینوں جان نہیں دینا تو 3 دن ہو گئے نے آ رہے ہیں اج تینوں نہیں جان دینا بڑیاں منتاں کرنا ہے بڑے ترلے پاؤنا ہے لیکن اج تینوں نہیں جان دینا جناب ابو ہریرہ پاک فرماندے نے اج گٹ پکڑ لیا پھر اس نے ہاڑے پاؤنے شروع کر چھڑے انہیں منتاں کرنیاں شروع کر چھڑیاں آپ فرماندے نے نا اج میں تینوں نبی دی بارگاہ دے وچ لے کے ضرور جاواں گا اخیر دی باقی چور بول کے آکھدا ہے اے ابو ہریرہ مینوں چھڈ دویں گا میں تینوں ایک ایسا وظیفہ دساں گا ایسا وظیفہ دساں گا اے چور چوری کرن تیرے مال جیڑا ہے اے 7 کوٹھریاں پڑیاں ہون گیاں اگر تو او وظیفہ کر لویں گا ساری دنیا دے چور اکٹھے ہو کے آ جان اے تیرے مال دے وچوں ایک تنکا بھی لے کے نہیں جان گے جناب ابو ہریرہ پاک فرماندے نے میں نے آکھیا دس کیڑا وظیفہ اس آکھیا 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنی دکان نو تالا ماریا کر رات نو دکان بند کر لگیا اپنے کارخانے نو بند کر لگیا اپنے دکان تے مکان اپنے جناب جیڑا بھی کارخانہ اے جیڑا بھی تیرا کاروبار ہے شام نو سون لگیا جانا ہے اے تھک جانا ہے اپنے کاروبار نو تالا مار لگیا 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر اے تے پڑھ کے پھوک مار دیا کر اے ساری دنیا دیاں چوریاں ہو سکدیاں نے اے تیرے کارخانے دی اے تیرے مال دی چوری نہیں ہو سکتی جناب ابو ہریرہ فرماندے نے میں نو پھر چھوڑ دیتا صبح ہوندی ہے نماز فجر پڑھ کے میں سرکار دی بارگاہ دی اندر انج کر کے مصافیہ کرنا وا سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ چور نو چھوڑ دیتا ہے وظیفہ پڑھ لے آئی اج چور نے چھوڑ دیتا تے وظیفہ پڑھ لے آئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اینجا کیا سرکار فرمایا ہے تے شیطان جھوٹا سی لیکن گل سچی کر گیا ہے گل سچی کر گیا جا مدینے میں اعلان کر دے لوگو جو مسلمان 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے کاروبار نو تالا لگاوے گا شام نو جان لگیاں اپنی دکان نو تالا لگاوے گا میری سرکار نے فرمایا چور ساری دنیا دے چور اکٹھے ہو کے آ جان تیری دکان دے وچوں مال لے کے جا سکدے نہیں جا سکدے تو وابے جی وقار بات کرنا مقصد یہ ہے کہ جتھے اپنے اسی جناب انہیں چوکیدار پہرے دار لگا دینے ہاں انہوں 1000 روپیہ تنخواہ دینے ہاں لیکن اتھی اے جڑا عمل تے کر کے ویکھو نا یار لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ چوکیدار نہیں رکھنا پہرے دار نہیں رکھنا وہ بھی رکھنا ہے لیکن اے جڑا عمل نے 7 مرتبہ روزانہ اپنی دکان اپنا کاروبار اپنی ریڑھی جو بھی ہے شام نو بند کرن لگے ہاں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اتنے پھوک مار لو ساری دنیا دیاں چوریاں ہو جان گیاں تیرے کارخانے دی چوری نہیں ہوئے گی تیری دکان دی چوری یہ عمل ہے توکل دا اگر اللہ پاک سانو توکل عطا فرمائے حضرات گرامی دعا ہے رب قدوس سانو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین